آج اس جلسے سے ایک پیغام دنیا کو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر انسان آگ میں ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو پھول میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کریں پیارے، رب کی رضا کے لیے جب بندہ رب کا سچا بنا ہوتا ہے، اللہ کا سچا بنا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ آگ میں بھی کودے تو اللہ اس آگ کو گلزار بنا پھول بنا دیتا ہے۔ تو آج بھی مسلمان اگر سچا مسلمان ہوگا، ایمان والا سچا مسلمان، تو یاد رکھو پیارے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بگاڑ نہیں سکتی، دنیا کا کوئی ظالم آپ کا قصور نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو آپ کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے قدموں پہ جھکے نظر آ رہے ہیں۔ سچے مومن ہو جائے، سچے ایمان والے ہو جائے، سچے مصطفیٰ کے غلام، اور اپنے سینے میں زمانے کا خوف نہیں، اللہ کا خوف پیدا کریں، چونکہ اللہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سینے سے زمانے کے خوف کو مٹا دیا کرے۔ تو پہلے آپ اپنے سینے میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کون ہے رب کا خلیل؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن صرف بکروں کی قربانی کر لینا یہ کمال نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بکرے کی قربانی کر دی، سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو گئی، تو یاد رکھو مسلمانوں، صوفیوں کے نزدیک، بزرگوں کے نزدیک یہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جانور کی جہاں قربانی کر رہا ہے وہیں اپنے غرور کی بھی قربانی کرے، وہیں اپنے انا کی بھی قربانی کرے، وہیں دلوں میں رہنے والے غیبت کی بھی قربانی کرے، اور پھر اس دل کو ایسا صاف کر دیں، ایسا صاف کر دیں کہ آپ مصطفیٰ جانے رکھا۔ یہ ہمارا کیا زندگی کا حال کیا؟ آئیے رب کے خلیل کو دیکھیں، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو رہا ہے۔ یہ میرے خلیل اپنی بیٹی اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر ایک ایسے مقام پہ جاؤ جو ویران مقام ہو، وہاں اسے اپنے سے دور کر دو، اس مقام پہ اسے چھوڑو۔ توجہ چاہوں گا پیاری، اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ کو دیتے ہیں حضرت اسماعیل، اسے بھی لیتے ہیں اور ایک ویران مقام پر جا کے رکھ دیا، کچھ کھجوریں دے دی اور پانی عطا کر دیا۔ آپ وہاں سے چلنے لگے، جیسے ہی چلنے لگے حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ پلٹ کر حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کی طرف دیکھا اور جیسے ہی دیکھا پھر آگے بڑھ گئے۔ بڑھنے کے بعد حضرت ہاجرہ سمجھ جاتی ہیں، یہ جانا یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی سے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی فرمائی، حضرت سارہ سے آپ نے شادی فرما لی۔ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سارا میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ لوں۔ بچپن کا وہ واقعہ ہے، چھوٹا سا تھا میرا اسماعیل، میں اسے چھوڑ آیا تھا، ذرا ملنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، تم اجازت دو کہ میں مل جاؤں، ملنے کے لیے اسماعیل کے پاس جاؤں۔ حضرت سارہ فرماتی ہیں ہاں آپ جا۔ آپ کا
تشریف لے جا سکتے ہیں مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ حضرت سارہ فرماتی ہے سنیے، جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں اسماعیل سے مل کر کے پلٹ آئیے گا، وہاں ٹھہریے گا نہیں، وہاں رکیے گا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے خلیل ہے تشریف لے گئے، پہنچے ہیں اس مقام پر جہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ آئے تھے۔ اب وہ ویران جگہ نہیں ہے، اب وہ سناٹے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک شہر آباد ہو چکا ہے، ایک آبادی وہاں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل ہیں، فرماتے ہیں یہ لوگوں بتاؤ یہاں میرا اسماعیل کہیں پہ رہتا ہے، بتاؤ اسماعیل کا گھر کون سا ہے، بتاؤ اسماعیل کہاں پہ رہتے ہیں۔ لوگوں نے اشارہ کیا، فلاں مکان دیکھ رہے ہیں، وہ مکان حضرت اسماعیل کا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ رب کے خلیل حضرت ابراہیم ہے، اس مکان کے قریب گئے، دروازے پہ دستک دیا، جیسے ہی دستک دیا خاتون باہر تشریف لاتی ہے، لانے کے بعد سلام پیش کیا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کیا اسی گھر میں اسماعیل رہتے ہیں؟ کہاں رہتے تو اسی گھر میں ہے۔ کہاں اسماعیل ہے؟ کہا اس وقت وہ یہاں نہیں ہے، جنگل میں تشریف لے گئے ہیں، لکڑی کاٹنے گئے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، تاخیر جب ہوتی ہے تو آپ پلٹ کر جانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی پلٹ کر جانے لگے اس خاتون نے کہا آپ کون ہیں؟ ان سے ملنے کی وجہ سے آپ کیوں آئے تھے؟ آپ ملنا کیوں چاہتے تھے؟ آپ کون ہیں جو ان سے ملنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا والد میں اس کا والد ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، میں ان سے ملنے آیا تھا، میں ان سے ملنے اس لیے آیا تھا کہ بچپن میں انہیں اس مقام پہ چھوڑ دیا تھا۔ آج میرا دل کانپ رہا تھا، بے چین و بے قرار تھا کہ اسماعیل کو میں دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے میں آیا تھا، لیکن افسوس کہ اسماعیل سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پلٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے جناب سارہ کے پاس۔ حضرت سارہ ہیں، پھر کافی دن گزرتا چلا گیا، کچھ عرصہ جب گزر گیا تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سارہ آج پھر میرا دل بے چین و بے قرار ہے، آج پھر میرا دل کانپ رہا ہے، میں اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے میری شریک حیا مجھے اجازت دو کہ میں جاؤں اور جا کر کے میں اپنے بیٹے اسماعیل سے مل سکوں، اسے گلے سے لگا سکوں۔ جناب سارہ فرماتی ہیں ہاں آپ تشریف لے جائیں، آپ جائیں مگر ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط ہے کہ سواری پہ سوار ہو رہے آپ جا رہے ہیں، آپ سواری سے نیچے نہیں اتریں گے، آپ سواری پہ بیٹھے ہی رہیں گے، نیچے نہیں اتریں گے۔ اب حضرت ابراہیم ہے چلے ہیں، جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیا ہے، ایک خاتون آتی ہے، فرماتے ہیں کیا بات؟ فرماتی ہیں کیا معاملہ ہے؟ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ رب کے خلیل فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنا چاہتا ہوں، وہ یہی گھر اسماعیل کا ہے۔ کہا ہاں یہی گھر اسماعیل کا ہے، مگر وہ گھر پہ نہیں ہے، یہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم پلٹنے لگے، اب وہ خاتون کہتی ہے اے ضعیف الانسان آپ بتاؤ تو صحیح آپ کون ہو؟ آپ آخر یہاں آئے پلٹ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اسماعیل کا باپ ہوں، اتنا سننا تھا۔ وہ خاتون قدموں میں لپٹ جاتی ہے، حضور آپ ایسے چلے جائیں گے؟ اے بابا جان آپ ایسے چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے شوہر کے بابا جان ہیں، آپ ایسے چلے جائیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو میں کھانا نہ کھلاؤں، آپ کو میں پانی نہ پلاؤں، آپ کے زلفوں میں میں تیل نہ رکھ دوں؟ اے اللہ کے خلیل آپ ٹھہر جائیں، آپ نہیں جا سکتے ہیں، اسماعیل آ ہی رہے ہوں گے، اب آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں نہیں میں ٹھہر نہیں سکتا، وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے جانا ہے، میں نے سارہ سے وعدہ
شہزادی جو ہے وہ خاتون جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، اے بابا سواری سے اتریے نا، اے بابا سواری سے اتریے نا، میں آپ کو کھانا کھلا دوں، میں آپ کو پانی پلا دوں، میں آپ کے زلفوں کو سنوار دوں۔ رب خلیل نے فرمایا اے خاتون، اے شہزادی سن، میں سواری سے اتر نہیں سکتا، میں سواری سے کیسے اتر جاؤں جب میں سوار کر رہی ہوں، مگر میں نے سارا سے وعدہ کیا ہے کہ سواری سے میں اتروں گا نہیں، اس لیے سواری سے میں کیسے اتر جاؤں۔ اللہ پر اتنا کہنا تھا۔ وہ پیارے ادھر وہ خاتون ہے عریضہ پیش کر رہی ہے، وہ شہزادی ہے عریضہ پیش کر رہی ہے، پروردگار اس شہزادی کی یہ فرشتے دیکھتے جاؤ ابراہیم کے قدموں کے بعد جنتی پتھر ڈال دو، وہ پتھر لے کے رب کے فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ڈال دیے۔ آواز آتی ہے میرے خلیل تم زمین پہ نہیں اتر سکتے ہو مگر اس پتھر پہ تو آ سکتے ہو، اس پتھر پہ تو بیٹھ سکتے ہو۔ رب کے خلیل اسی پتھر پہ بیٹھ گئے۔ اب آپ کو کھانا بھی کھلا، پانی پلایا جا رہا ہے، آپ کے زلفوں میں تیل بھی لگایا جا رہا ہے، آپ کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے خلیل نے اس شہزادی کے لیے بے پناہ دعائیں فرمائی، خوب دعائیں دی اور جانے لگے، پلٹ کر چلے گئے۔ اللہ کے خلیل گزرتا چلا گیا۔ ادھر حضرت سارہ کو رب نے اولاد عطا فرمائی، حضرت یعقوب کی شکل میں پروردگار عالم نے ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ اب جب کچھ دن گزر گئے تو اللہ کے خلیل نے فرمایا سارا 2 بار میں گیا مگر اسماعیل سے بات نہ ہو سکی۔ یہ سارا میں چاہوں اسماعیل سے ملوں، میرا دل کانپ رہا ہے، دل بے چینوں میں قرار ہے، تم اجازت دو کہ مل لوں۔ اب حضرت سارہ کے جملے کو سنیے۔ حضرت سارہ فرماتی ہے اے حضرت ابراہیم آپ تشریف لے، اور اب کی بات جب تک اسماعیل سے ملاقات نہیں آنا ہے، آپ اسماعیل سے ملاقات کر کے آئیں گے، اس لیے کہ میرے پاس دل بہلانے کے لیے میرے رب نے مجھے یعقوب عطا کر دیا ہے، میرا بیٹا عطا کر دیا ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ دل بہلا لوں گی، اس لیے آپ تشریف لے جائیں۔ توجہ جاؤ پیارے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بار تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو جانتے ہو پیارے حضرت ابراہیم کی نظر پڑی ہے حضرت اسماعیل پر، جیسے ہی نظر پڑی ہے باپ ادھر سے دوڑے ہیں، بیٹا ادھر سے دوڑا ہے، دونوں دوڑے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ اے دیار کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ آپ بتاؤ، کسی کی عمر 50 سال کی ہو، کسی کی عمر 60 سال کی ہو، کسی کی عمر 70 سال کی ہو، اور ایک بیٹا باپ بچپن میں بچھڑ گیا ہو، ایک بیٹے سے باپ بچپن میں بچھڑ گیا ہو، یا ایک بیٹا باپ بچپن میں بچھڑ گیا ہو، ذرا بتائیے تو صحیح 2 مہینے کا بچہ ہے اگر بچھڑ کر کے 50 سال کے بعد مولانات ہو تو کیا وہ بچہ پہچانے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ 7 سال کے بعد جب وہ 2 مہینے کا بچہ جب دوبارہ ملاقات ہوگی تو کیا وہ پہچانے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے یا دنیا میں کوئی ایسا باپ نہیں ہے جب 50 سال کے بعد پچھڑا ہوا باپ بیٹا ملاقات کرے اور ایک دوسرے کو پہچان جائے، بدلے گا اور فرمائیں گے اے صغیر رضا تم باپ بیٹے کو دیکھ رہے ہو مگر رب نے جو انہیں عزت و عظمت عطا فرمائی ہے اسے نہیں دیکھ رہے ہو۔ اے صغیر رضا تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ باپ کی نظر بھی نبوت والی ہے، بیٹے کی نظر بھی نبوت والی ہے، گویا دیکھنے والا بھی اللہ کا پیغمبر ہے، جس کو دیکھے جا رہا ہے وہ بھی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت ابراہیمی کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت ایت علامہ صغیر رضا بنارسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندگی گزرتی چلی
کچھ عرصہ جب گزرا، ایک روز اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسماعیل دل میں ایک کسک پیدا ہو رہا، دل میں ایک حسرت آپ رہی ہے، آرزو بچل رہی ہے، بابا بتائیے تو صحیح کہنا کیا چاہتے؟ کہا بیٹا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک گھر، ایک عبادت کا جہاں ہم بھی سر کو جھکائیں اور تم بھی سر کو جھکائیں۔ واہ واہ واہ، اسماعیل میری تمنا ہے کہ یہاں ایک عبادت کا بنائی جائے جہاں تم بھی عبادت کرو ہم بھی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے لہجے جگر نکالتا ہوں، یہ تو بہت اچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد کھودنا شروع کیا، مگر شام پہ پہلے سے بنیاد آگئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوڑتے اسے مقام پر دیوار پہنچ گئی جہاں تک انسان کا ہاتھ جا سکتا ہے، یعنی قد آدم تک انسانوں کی جو لمبائی ہوتی ہے وہاں تک دیوار پہنچ گئی۔ اب اس کے اوپر جوڑائی کیسے ہو، اس کے اوپر کام کیسے ہو؟ راجہ پرسونی کے لوگوں، آپ کے گاؤں میں کسی کا مکان بنے، مسجد بنے، مدرسہ بنے، خانقاہ بنے اور دیوار اتنی اونچی ہو جائے اس کے اوپر ہاتھ آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ کام کرنے کے لیے جگاڑ لگاؤ، بانس بلہ لگاؤ، تخت لگاؤ، تب اس کے اوپر کام ہوگا نا، تب اس کے اوپر کام ہوگا۔ بغیر تخت کے آپ کام نہیں کر سکتے، بغیر بانس بلہ کے آپ کام نہیں کر سکتے، بغیر جوال کے کام نہیں کر سکتے۔ رب کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام قد آدم تک دیوار پہنچ چکی ہے، اب وہاں سے کام آگے کیسے ہو، وہاں سے آگے کام کیسے شروع ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے، سوچتے ہیں اس کے آگے کام کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منشا کو دیکھا، یہی دیکھا، رب نے فرمایا جبریل دیکھتے کیا ہو، جنت سے پتھر اٹھاؤ اور پتھر لے جا کے میرے خلیل کے قدموں میں ڈال دو۔ اب وہ پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام قدموں کے قریب لایا گیا، اب رب نے خلیل اس پتھر پر چڑھ گئے اور ایک بیار کے لوگوں جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین کی جتنی اونچائی پر اوپر کام کرنا تھا، دیوار کی چوڑائی کرنی تھی، جتنا اونچا آپ کو جانا ہوگا پتھر خود بخود زمین سے اوپر اڑ جاتا تھا، زمین سے اوپر اڑ جاتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو جسے اسے مکمل فرما دیا۔ جب مکمل ہو گیا تو رب کی بارگاہ میں رب خلیل عریضہ پیش کیا، مولا یہ بن تو گیا ہے، یہاں کون آئے گا؟ یہ تو بن گیا ہے، یہاں زیارت کو کون آئے گے؟ مولا یہ بن تو گیا ہے، عبادت کو کون آئے گے؟ آواز آتی ہے میرے خلیل ندا دو، میرے خلیل پکارو، توجہ چاہوں گا پیارے، رب نے فرمایا میرے خلیل پکارو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی ہے تو تاریخ بتاتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں اس وقت جو موجود تھے یا جو اپنے ماں کے شکم میں تھے یا جو اپنے باپ کے سر میں تھے یا جو عالم ارواح میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ندا پر، اس آواز پر جس نے بھی لبیک کہا تھا اور جو جتنی بار لبیک کہا تھا دنیا میں کوئی انسان اتنا ہی بار حج بیت اللہ کو جائے گا، حج بیت اللہ کو جائے گا۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اسی وقت راجہ پرسونی کے لوگوں آج اس سال حج کرنے جا رہے ہو تو 2026 میں بھی حج ہو جائے گے، تو 2027 میں بھی حج ہو جائے گے، تو 2028 میں بھی حج ہو جائے گے، جب تک دنیا قائم رہے گی پوری دنیا خدا جاتے رہیں گے، مگر یہ جاتی رہے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم نے پکارا تھا، دنیا کا انسان جا رہا ہے، جانے والا آج جا رہا ہے، لبیک جب کہا تھا، جب رب نے خلیل اعلان کیا تھا تو آپ کی روح میں اس وقت لبیک، آپ کی روح
روح نے اس وقت لبیک کہا تھا، گویا کہ جانے والا آ جا رہا ہے، عالم ارواح میں آپ کی روح نے لبیک کہا تھا، گویا یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک دنیا باقی رہے گی۔ حجاج حج کو جاتے رہیں گے، حاجی حج کو جاتے رہیں گے۔ یہ حضرت دلکش راجوی صاحب ہے، الحمدللہ ایک دو بار نہیں، کئی بار اس دیار میں جانے کا شرف، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور جب دل بے چین ہوتا ہے عمرہ پہ تشریف لے جاتے، کبھی بغداد شریف، کبھی کربلا معلی، کبھی نجف اشرف، کبھی کعبہ شریف، کبھی مدینہ شریف۔ میں نے کہا حضرت دلکش راجوی صاحب قبلہ، حضرت کا نام معلوم آپ لوگوں کیا؟ معلوم آپ لوگوں کا؟ ان کا نام معلوم ہے دلکش بھائی کا؟ نہیں، حضرت کا نام ہے غلام رسول۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ دلکش بھائی کا اصل کیا ہے؟ غلام رسول۔ جس شہر سے میرا تعلق ہے اسی شہر میں حضرت پڑھے بھی ہیں۔ حنفیہ غوثیہ بجٹیہ سے حضرت کی فراغت، الحمدللہ۔ توجہ چاہوں گا، زور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں نے کہا دلکش بھائی، کبھی آپ مدینہ شریف جاتے ہو، کبھی مکہ شریف جاتے ہو، کبھی بغداد شریف جاتے ہو، کبھی کربلا شریف جاتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دلکش راجوی نے کہا صغیر رضا، دنیا کے بازاروں میں جب دل کو قرار نہیں ملتا تو دنیا کے بازار میں نہیں جاتا۔ سرکار کے دربار میں چلا جاتا ہوں، جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، دل کو کھڑا۔ آج تو حال یعنی محرم شریف آنے والا ہے، بچہ علی علی، بچہ علی علی، اور آقا حسین کی عظمت، امام حسن کی بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی خطیب آئے صرف آقا حسین کی عظمت کی بات کرے، امام حسن مصطفیٰ کی نہیں، تو ان سے کہیے کہ اپنی تقریر بند کرو۔ تقریر تیری جبھی مکمل ہوگی جو حسین پاک کے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ کا بھی تذکرہ کرا۔ دنیا کو لوگ پیغام دیتے مولا علی، یقیناً مولا علی عظمت پر قربان، مولا علی کی محبت میری جان قربان، مگر دنیا میں کوئی ہمیں بتائے کہ سیدنا صدیق اکبر سے بڑا ولی کون ہے؟ ایسا ولی جو غار حرا میں بھی ساتھ میں رہا اور وصال فرما گئے تو مصطفیٰ کے قدموں میں اتنا بڑا دوست ہوگا، اتنا بڑا کوئی دوست ہوگا نہیں نا، ایسی دوست سبحان اللہ۔ اس لیے ہم علی والے بھی ہیں اور صدیق اکبر والے بھی ہیں، فاروق اعظم والے بھی ہیں، عثمان غنی والے بھی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اصحاب کرام سے بے پناہ محبت کیجئے، مولا کائنات سے بھی محبت کیجئے، حسن و حسین سے بھی محبت کیجئے، چونکہ پیارے یار ان حضرات محبت ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا، سنیت کی جان امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب نجوم، اور کیا ہے؟ نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، ہے نا؟ تو حضور سے محبت جب مکمل جو حضور کی آل سے بھی محبت کیا جائے، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کیا جائے، ہے نا؟ اس محبت کو قائم رکھیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سائم خان صاحب، الحمدللہ۔ دلکش بھائی وہاں پہ بیٹھے تھے، بات یہ ہوئی کہ یہ شخصی پروگرام ایک آدمی نے کروایا، ہم نے کہا نہیں، بڑھا ایک ہے، کاندھا سب کا مل گیا ہے۔
بڑھا ایک ہے، کاندھا سب کا مل گیا ہے۔ دلکش بھائی نے کہا کیسے؟ ہم نے کہا پورے ہندوستان میں حضور جاتا ہوں، آپ مجھ سے پہلے سے جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے انگل پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا۔ میں اڑیسہ پہلی بار گیا تھا، ہم دونوں اچانک ایک فون آیا حضرت کے پاس کہ ایک خطیب کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس ابھی چیمپئن خطیب ہے، آپ بولیں تو میں بھیج دیتا ہوں، بس ترت فائنل۔ حضرت نے کہا کلپ بھیجی جائے گا؟ نہیں حضور آپ نے کہہ دیا ہے تو کامیاب۔ اور حق تو یہ ہے کہ یہ اس وقت سے پڑھ رہے جب ہم لوگ یہ نعت پڑھتے تھے اسٹیج پر، ہم لوگ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ جی اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہے نا؟ کیا پڑھتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ نعت کی طرف پڑھنے کا ہنر اگر کسی کے پاس ہے تو ذات کا نام دلکش ہے۔ نعت حبیب پڑھنے کا حق ادا کیا۔ اور دوسری بات جو عبید اللہ بھائی نے کہا نا کہ شاعر مسلک اعلی حضرت، مجھے یاد ہے عبید اللہ بھائی ہم لوگ ضلع بانکا ضلع بانکا ہے نہیں، تو ایک شخص بار بار مجھ کو ٹارچر کر رہا تھا، ٹاپک بدلیے، اور میں حضور تاج الشریعہ کے شان میں بول رہا تھا، حضور تاج الشریعہ کے شان میں بول رہا، بار بار پرچی دے ٹاپک بدلیے۔ میں نے کہا کہ میں ٹاپک بدل یہ نہیں ہو سکتا، تقریر بند کر سکتا ہے، تقریر بند کر سکتا ہوں مگر ٹاپک نہیں۔ مگر مولانا صاحب یہ بھی بتاؤ کہ ہے تیرے اندر ہمت جو مصر کے جامعہ ازہر کے چانسلر سے کہہ سکو کہ سرکار تاج الشریعہ کو جو تم نے فخر ازہر مار دیا ہے یہ غلط ہے۔ تیرے اندر ہمت کہ شیخ حرم سے کہہ سکو کہ خانہ کعبہ کی جسو چاپ یہ غلط ہے۔ جب شیخ حرم کو تم غلط نہیں بول سکتے، جامعہ ازہر کے چانسلر کو بھی غلط نہیں بول سکتے، تو آج کوئی مائی کا لال صغیر رضا کو بھی غلط نہیں۔ جب اتنا میں نے کہا میری تقریر تھوڑی دیر کے بعد جب ختم ہوئی تو حضرت الہاد دلکش راشدی نے وہی کلام کہا جو مشہور زمانہ تھا، پسر کے آج بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ، پھر آج وہ پڑھیں گے، پھر میری زندگی باقی رہی ہے، آپ نے وفا کیا تو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔